جی السلام علیکم دوستوں. میرے ایک بڑے قریبی دوست یو کے میں رہتے ہیں, سیٹل وہاں ہو چکے ہیں اور ان کے بچے بھی وہاں پڑھ رہے ہیں. ایک دن وہ پاکستان میں موجود تھے, پاکستان آئے ہوئے تھے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت کر رہے تھے. تو انہوں نے بات چیت کرتے کرتے اچانک مجھے کہا کہ شاہ صاحب مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے, آپ اگر اجازت دیں 30 منٹس کی ہم بریک لیتے ہیں, میں دوبارہ سے بات چیت کنٹینیو کرتا ہوں. مجھے اچانک یاد آیا شاہ صاحب کہ میرے آج کے دن میں اس وقت میں میری بیٹی کا جو اسٹوڈنٹ کونسلر ہے اس کے ساتھ میری بات چیت ہے, اور میری بیٹی جو ہے وہ پڑھ رہی ہے اور اس کو کسی طرح کی گائیڈنس کی, کوچنگ کی ضرورت تھی. تو ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کونسلر سے سروسز لی ہیں, تو 30 منٹس کی مجھے ایک زوم کی میٹنگ کرنی ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ میرے سامنے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے زوم کی میٹنگ سٹارٹ کر دی. میں خاموشی کے ساتھ چپ کر کے ان کو دیکھنے لگ پڑا, اور دیکھتے دیکھتے میں حیران ہو گیا 30 منٹس میں ان کی بات چیت سن کے کہ وہ جو بات چیت کر رہے تھے اسے یہ سمجھ آئی. اور بعد میں دوبارہ جب وہ آ کے میرے پاس بیٹھے تو انہوں نے جو میں سمجھا تھا اس کی تصدیق کی. بات چیت کی مجھے یہ سمجھ آئی جس چیز کی انہوں نے تصدیق کی کہ شاہ صاحب میری بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور اس کا یہ خواب ہے کہ وہ ایک سرجن بنے, ڈاکٹر بنے. لیکن جب میں نے یہ سروسز لی ہیں اسٹوڈنٹ کونسلر کی تو اس نے مجھے کنونس کیا ہے اور سمجھایا, بتایا لاجیکلی کہ آپ کی بچی کو ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے, آپ کی بچی کو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی طرف جانا چاہیے. تو اس کی وجہ اس نے بتائی ہے کہ یہ بچی کا ڈاکٹر بننے کا جو خواب ہے اور ڈاکٹر بننے کی وہ جو بار بار خواہش کا اظہار کر رہی ہے, یہ ایک وقتی موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے. انہوں نے بتایا بچی کی جو پرسنالٹی ٹائپ ہے اس ٹائپ کے مطابق اسے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہی پڑھنا چاہیے اور اسی میں وہ ترقی کر سکتی ہے. میرے لیے زندگی میں ٹائپ کا ورڈ یہ سننا یہ پہلی بار تھا. اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کر دی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان میں ٹائپ پہ بہت کم کام ہوا ہے. پرسنالٹی ٹائپس کیا ہوتی ہیں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ, اور اس پہ جو سطحی قسم کا علم ہے کچھ لوگوں کے پاس ہے, ڈیپتھ نالج نہیں ہے. پھر میری خوش قسمتی کہ میری دوستی, میرا تعلق ڈاکٹر قمر الحسن صاحب کے ساتھ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا تعلق, میرے بڑے قریبی دوست, بڑے ہی میرے پرانے بڈی عرفان صاحب نے کروایا. عرفان صاحب فارماسوٹیکل میں سرو کر رہے ہیں, ایک بڑی فارماسوٹیکل میں ایک لیڈر کی پوزیشن پہ ہیں. انہوں نے میرا رابطہ کروایا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ اس وقت پرسنالٹی ٹائپس کے مطابق اپنی ٹیم اور اپنے ہیومن ریسورس سے کام لیتی ہے تاکہ پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے اور لوگ بھی خوش ہو کے کام کریں. کیونکہ بیسک تھیوری یہ ہے جس کام کے لیے آپ بنے ہیں اس کو کرتے ہوئے ہمیشہ خوشی محسوس کرتے ہیں. جب یہ میرے علم میں آیا اور میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہیے, تو چند ہی دن بعد ڈاکٹر صاحب کی میری لاہور میں میٹنگ ہو گئی. اور اس میٹنگ کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ سجیسٹ کیا کہ میرا پلیٹ فارم حاضر ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, کیونکہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہر اچھے کام کو پروموٹ کرتی ہے, ہر خیر کے کام کو پروموٹ کرتی ہے. گیسٹ سپیکرز کو, علم والوں کو, دانشوروں کو, لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو یہ پلیٹ فارم ہم مہیا کرتے ہیں. اگر وہ انٹرویو ریکارڈ کروانا چاہیں اپنا انٹرویو ریکارڈ کریں, اور اگر ان کے پاس زیادہ نالج ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں تو لیکچر یہاں پر دیں, ہم اسے اپلوڈ کریں گے اور یوٹیوب کے ذریعے وہ دنیا اس سے فائدہ اٹھانے لگ پڑے گی. ڈاکٹر صاحب انتہائی اچھی نیت کے محنتی انسان ہیں. زندگی کے 17 سال ڈاکٹر صاحب نے MBTI کو, پرسنالٹی ٹائپس کو دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی تو ایک سائیکیٹرسٹ تھے, لیکن ایک پوری کہانی ہے ڈاکٹر صاحب کی کس طرح انہوں نے سائیکیٹری کی فیلڈ کو چھوڑا اور پرسنالٹی ٹائپ کے علم کی طرف آئے اور پوری زندگی اس کام کو دے دی. اور وہ پوری زندگی کا مشن یہ بنائے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ایک ایک شخص کو اس کی ٹائپ بتانی ہے تاکہ وہ زیادہ مؤثر ہو, لوگوں کے جو نفسیاتی عارضے ہیں وہ ختم ہوں, لوگ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں, لوگوں کی کارکردگی بہتر ہو سکے. تو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے مشن میں, ویژن میں شامل ہو گیا اور اس پلیٹ فارم کو میں نے ممکن بنایا کہ اس کے ذریعے یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے. ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو ریکارڈ ہوا, پھر ڈاکٹر صاحب کا لیکچر ریکارڈ ہوا, اس کے بعد پرسنالٹی ٹائپس ایک ایک ٹائپ کو, ہمارا بڑا اچھا ایک اینکر ہے بچہ حمزہ زیب, اس نے ریکارڈ کرنا شروع کیا. ڈاکٹر صاحب کے یہاں مزید سیشنز ہوئے, ٹیچرز کے ساتھ سیشنز, اس کے بعد پروفیشنلز کے ساتھ سیشنز. یہ سب چیزیں ہم نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں یوٹیوب پہ. ان ویڈیوز کو تو آپ یہ نیچے جو لنک موجود ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب کی سب ویڈیوز اویلیبل ہیں, ان سے آپ فائدہ اٹھائیے. میں کوئی ملنے والا آتا ہے اس کو ٹائپ کے بارے میں ضرور بات کرتا ہوں تاکہ اس کے بچے اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو جائے. ہمیں بڑی دیر سے یہ پتہ لگا کہ دنیا میں ٹائپ کا علم, پرسنالٹی ٹائپس کا علم آ چکا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. میں بڑی بیسک کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ
آج کی جو بات چیت ہے اس میں سے آپ کے لیے خیر کی خبر, خوشی کی خبر سننے والوں کے لیے نکلے. پرسنالٹی ٹائپ آپ خود بھی جان سکتے ہیں. آپ یہ لیکچر اگر سنیں جس کا لنکس نیچے موجود ہیں, لیکچرز کے لنکس موجود ہیں, ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. پاکستان میں کریئر کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ ابھی تک نہیں آیا. جو کام ہو بھی رہا ہے انتہائی سطحی ہے, زیادہ تر لوگوں کو ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہر مہینے کراچی سے اپلائی کر کے لاہور آ جاتے ہیں, ایک ہفتہ یہاں گزارتے ہیں, 6-7 سیشن دیتے ہیں, اور 6-7 سیشنز میں کئی لوگوں کو کاؤنسلنگز دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں ڈاکٹر صاحب ہماری ٹیم کے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح اچھے کاؤنسلر بن سکتے ہیں, ان کو ایک ماسٹر ٹرینر کیسے بنایا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم پھیلے. یاد رکھیے گا جس کا بھی مشن ہوتا ہے وہ علم کو پھیلاتا ہے, وہ خیر دیتا ہے, وہ قربانی دیتا ہے, وہ بنیاد کا پتھر بنتا ہے اور اس بنیاد پہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. شاید وہ دکھ نہیں رہا ہوتا کچھ سالوں کے بعد, لیکن اس کے بغیر اتنی بلندی کسی عمارت کو نہیں ملتی. تو یہی رول ڈاکٹر صاحب میں فاؤنڈیشن رول پلے کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ پرسنالٹی کا علم جس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, 16 ٹائپس ہیں, اس میں سے کون سی ٹائپ ہے, پھر ہر ٹائپ کا ایک سکوپ ہے. ہم نے یہ سارا مٹیریل آسان زبان میں ریڈی کیا اردو میں, تاکہ کوئی بھی بچہ جو 13, 14, 15 سال کا بھی اس کی عمر ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے, والدین اس سے فائدہ اٹھا سکیں, ٹیچرز اس سے فائدہ اٹھا سکیں, پروفیشنل HR ایکسپرٹس اس سے فائدہ اٹھا سکیں, ہائرنگ میں آسانی ہو, لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم نے کس طرح سے ہیومن ریسورس کو ہائر کرنا ہے, کس طرح کا ہمیں ہیومن ریسورس چاہیے. میں نے اپنی ساری ٹیم, یہاں پر 45 لوگ فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہیں, ان کی ٹائپس کو جانا. میں نے کئیوں کے رول پلے چینج کیے, کئیوں کی JDs بدلی, کئیوں کے ٹاسک بدلے کہ یہ کام ان کے لیے نہیں ہے, اور میری یہ پرسیپشن ان کے بارے میں غلط تھی کہ انہیں یہی کام کرنا چاہیے. مینجمنٹ کا بندہ آپ اسے کانٹینٹ میں ڈال دیں اور کانٹینٹ کے بندے کو مینجمنٹ میں ڈال دیں, دونوں تنگ ہوں گے. تو جس کام کے لیے کو بنا ہوا ہے اس کام کو کرتے ہوئے وہ خوشی محسوس کرتا ہے, فلو کے ساتھ چلتا ہے. تو ایک سروس ہم نے شروع کی ڈاکٹر صاحب کی مدد سے, فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے, اور وہ سروس یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے, انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آنے والا ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کاؤنسلنگ سینٹر کو شروع کر رہی ہے, اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز کے کانسیپٹس کو متعارف کرا رہی ہے فری آف کاسٹ. جس طرح فاؤنڈیشن کے ہزاروں سیشنز یہاں ہوتے رہتے ہیں اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, پیڈ کورسز کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں. یہاں جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سب کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. آپ فزیکلی موجود نہیں ہیں, ان ویڈیوز سے, اس سارے ڈیٹے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم آس کر رہے ہیں, آؤ صلح کرائیں, جسٹس انوار صاحب دیکھ رہے ہیں, فری آف کاسٹ لوگوں کی صلح کروا رہے ہیں, اور کتنا زیادہ کام اس میں ہمارے پاس خیر کا کام ہے جس کو ہم صلح کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سینٹر کا یہ ایک آغاز کر دیا, اور اس میں ہمارے ایکسپرٹس, وہ سب کے سب ٹیم ممبرز, وہ کاؤنسلرز جو یہاں موجود ہیں وہ 9 to 5 یہاں پر ہوتے ہیں, فیمیلز بھی ہیں, میلز بھی ہیں, تاکہ آسانی رہے. یہ بتاتا چلوں کہ یہ کاؤنسلنگ کوئی سائیکالوجی کی کاؤنسلنگ نہیں ہے, یہ کوئی سائیکیٹری کی بیماروں کے لیے کاؤنسلنگ نہیں ہے. وہ تو یقینی بات ہے, کوئی معالج, کوئی بہتر سائیکیٹرسٹ اور جو سائیکالوجسٹ ہے وہ گائیڈ کر سکتا ہے. یہ کاؤنسلنگ دراصل آپ نے کس پروفیشن میں جانا ہے, آپ کو کیا ڈگری لینی چاہیے, آپ کو میٹرک کے بعد FSC کرنی ہے, پری میڈیکل کرنا ہے, پری انجینئرنگ کرنی ہے, ICS کرنا ہے, جنرل سائنس پڑھنی ہے, ICOM پڑھنا ہے, FA پڑھنا ہے, کیا سبجیکٹس پڑھنے چاہیے, اور وہ سبجیکٹس جو آج آپ سلیکٹ کر رہے ہیں کچھ بھی, وہ فیوچر میں کس طرح آپ کو آپ کی منزل تک لے کے جا سکتا ہے. یہ سارا ٹریک, اس کو بتانے کے لیے, اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سینٹر کا آغاز کیا, اور یہ آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں گے, ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی, اور دیے گئے وقت پہ آپ آ جائیں گے, فری آف کاسٹ آپ کی کاؤنسلنگ ہو جائے گی. آپ کو میٹیریل نوٹس بھی دے دیے جائیں گے. یہ سروس اسپیشلی میٹرک اور انٹر کے بچوں کے لیے, لہٰذا آپ نے اگر یہاں پر آنا ہے تو آپ اگر میٹرک کے کاؤنسلنگ کے لیے آ رہے ہیں, میٹرک کا رزلٹ آ گیا ہے تو آپ صرف رزلٹ کارڈ لے کر آ جائیں گے, اور اگر نہیں تو آپ 9th کا اپنا رزلٹ کارڈ ساتھ لے کر آ جائیں گے. انٹرمیڈیٹ کی آپ کاؤنسلنگ کے لیے اگر آتے ہیں تو آپ فرسٹ ایئر کا یا سیکنڈ ایئر کا اپنا رزلٹ کارڈ لے کر آ جائیں گے. آپ اپنے والدین کے ساتھ آ سکتے ہیں. 15 منٹ کا فری سیشن آپ کو دیا جائے گا, اور اس فری آف کاسٹ سیشن میں آپ کی پرسنالٹی ٹائپ, اس سے بڑھ کے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو کیا پڑھنا ہے, آپ کا ٹریک کیا ہونا چاہیے, آپ کی منزل کیا ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں آپ کو گائیڈ کر کے, جیسے ڈاکٹر اپنے لیٹر پیڈ پہ ساری تفصیل لکھ دیتا ہے کہ یہ پرہیز ہے, یہ کھانا ہے, اس طرح سے آپ نے چلنا ہے, آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی. اسی طرح آپ کا کریئر کا جو ٹریک ہے وہ سارا ڈرا کر کے, تمام پاسبلٹیز بتا کے, امکانات کی دنیا بتا کے
آپ کو مٹیریل دے دیا جائے گا, ساتھ ہی ساتھ یہ نوٹس بھی دے دیے جائیں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے لیے دعا کریں. یہ سینٹر کیونکہ اس کا آغاز آپ سے ہوا چاہتا ہے تو آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں, بڑے لوگ ویڈیو پیغام کے باوجود جو کہ بڑا واضح ہوتا ہے, مطلب میرے بارے میں میرے دوست احباب اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر کی سمجھ آ جاتی ہے, بڑا واضح ایک ویڈیو پیغام ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ کئی دفعہ میسج کو نہیں سمجھ پاتے. لوگ بیمار کسی بائی پولر ڈس آرڈر کے ساتھ یہاں پر معالج ہمیں سمجھ کے وہ لے آتے ہیں کہ جی شاہ صاحب اس کا علاج کر دیں, یا ہم نے تو ویڈیو سنی تھی, یا کاؤنسلنگ ہوتی ہے. یہ واضح کرتا جاؤں کہ یہ کاؤنسلنگ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور اس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کرتا جاؤں کہ اگر آپ ویڈیو سن کے اس کے بعد چلے آئیں اور آ کے کہیں کہ جی میری کاؤنسلنگ کر دیں, تو طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا گیا. آپ نمبر پہ کال کریں جو دیا گیا نمبر ہے, اور کال کرنے کے بعد ٹائم لے لیں. اگلے دنوں میں اگر رش ہمارے پاس زیادہ ہوگا 2-3 دن بعد کا ٹائم مل جائے گا, اور ہماری ٹیم اس ٹائم پہ اویلیبل ہوگی. آپ کی پرسنالٹی ٹائپ آپ کو بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے, آپ کے گولز کیا ہونے چاہیے, آپ کی خوشیاں کہاں پڑی ہیں, آپ کے پروفیشنل ریلیشنز کیسے ہوں گے, پرسنل ریلیشنز کیسے ہوں گے, آپ کے لیے ایڈوائس کیا ہے, آپ کی ویکنیس اور بلائنڈ ایریاز کیا ہیں, یہ سب مکمل گائیڈ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو رخصت کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.